اچھا، کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ کسی نے آپ کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دی ہو اور جب آپ ان کے گھر پہنچے تو نہ ان کو آپ کی زبان آتی ہو نہ آپ کو ان کی زبان آتی ہو؟ ایسے ہی بڑا مزیدار سے ایک واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا اور ہم تو بلکہ اس کشمکش میں مبتلا تھے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں کھانے کی دعوت دی تھی۔ سو دس از اے ڈے 2 آف آور ٹرپ ٹو چترال، اور رات ہم نے پشاور میں اسٹے کیا تھا۔ صبح صبح شہر کو ڈسکور کرتے ہوئے ہم اپنی منزل کی طرف بڑھے۔ یہ بالا حصار فورٹ ہے جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ 16ویں سینچری میں بنا تھا۔ اس کو مغلز اور دورانی رولرز نے ان کے استعمال میں رہا تھا، اور آج کل یہاں پر پاکستانی فرنٹیئر کارپس کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ تو بس یہاں پر ہم نے خوبصورت پشاور کے مناظر کو دیکھتے ہوئے ہم آگے کی طرف بڑھے۔ تو بس یہ سوات موٹر وے سے ہوتے ہوئے ہم یہ کے ٹنل سے گزرے۔ بہت ہی اچھا اور یونیک اور یہ پینورامک ویو تھا۔ اچھا، یہ جو اپنے سامنے دیکھنا ہے کہ یہاں پر ونسٹن چرچل آئے تھے 1895 میں، اور انہوں نے یہاں رہ کے رپورٹنگ کی تھی، اور اس کا ذکر انہوں نے بعد میں اپنی ایک بک میں بھی کیا تھا، دا اسٹوری آف مالاکنڈ فیلڈ فورس، اور بعد میں وہ یو کے پرائم منسٹر بھی بن گئے۔ اچھا، میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتی چلوں۔ یہاں پر جب ہم چکدرا میں ایک فیملی کے پاس ہمیں کھانے کی دعوت تھی، تو میرے ابو کو کسی میٹنگ میں جانا تھا، وہ پہلے ہی ڈراپ ہو گئے اور انہوں نے ہمیں ڈرائیور کے ساتھ آگے بھیج دیا، اور ہمیں پتہ چلا کہ یہی ان کا گھر ہے۔ جب ہم نے اندر جا کے پوچھا تو نہ ان کو ہماری زبان آتی تھی نہ ہمیں ان کی زبان آتی تھی۔ خیر، بڑی دیر بعد ہمیں وہاں پہ ایک بچی ملی جو اسکول میں جاتی تھی، تو انہوں نے آ کے پھر ہمارا ان کے ساتھ انٹروڈکشن کروایا، اور ہم بار بار ان سے یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ کیا یہ وہی گھر ہے جس میں انہوں نے ہمیں کھانے کے لیے بلایا تھا۔ خیر، انہوں نے بہت ہی اچھا کھانے کا انتظام کیا ہوا تھا، ڈرائی فروٹس بھی۔ بس پھر ہم وہاں سے تقریباً 2:30 بجے کے قریب اپنے سفر کی طرف روانہ ہوئے، کیونکہ ہم نے چترال جانا تھا۔ راستے میں یہ کہ ہم نے اسٹے اوور کیا تھا۔ یہ بہت ہی خوبصورت جگہ تھی، یہاں پہ کار واش بھی ہو رہی تھی، اور ہم نے کھانا پینا بھی کچھ ریفریشمنٹ بھی لی۔ لیکن شام ہو رہی تھی تو ایک خیال یہ تھا کہ یہیں کہیں قریب رک جائیں، اور دوسرا خیال یہ تھا کہ ہمیں آگے کی طرف بڑھنا چاہیے۔ تو یہاں پر ہم نے پھر سوچا کہ ہم آگے کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ جو لواری ٹنل ہے یہ تقریباً 10.5 کلومیٹر ہے، اینڈ اٹ واز اراؤنڈ 8 منٹس کی اس کے اندر ڈرائیو تھی۔ اور میں کیونکہ کلیسٹروفوبک ہوں، تو میں نے تو جیسے ہی ٹنل کے اندر انٹری ہوئی تو تھوڑی سی ویڈیو بنائی، اور اس کے بعد میں نے تو اپنی آنکھیں بند کر لی، کیونکہ مجھے ایک دم سے وہ گھٹن کا بھی احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب ٹنل سے ہم نے باہر نکلے تو ہم سب نے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا۔ اچھا، جیسے جیسے رات ہوتی جا رہی تھی ویسے ویسے ہم لوگ تھوڑا سا پریشان بھی ہو رہے تھے کہ ابھی تو راستہ بہت لمبا ہے، کیونکہ یہ تقریباً پشاور سے چترال تک کا تقریباً 400 کلومیٹر کا سفر ہے، جس میں 10 گھنٹے کی ڈرائیو بھی تھی۔ اور بس دیکھتے ہی دیکھتے بجلی بھی کڑکنا شروع ہوگی اور تیز بارش بھی شروع ہوگی، اور جیسے جیسے ہم گزرتے گئے ہمارے پیچھے لینڈ سلائیڈنگ بھی ہوتی گئی۔ لیکن خیر، ہم لوگوں نے درود شریف اور آیت الکرسی پڑھتے ہوئے ہم لوگ اپنی منزل مقصود تک پہنچ ہی گئے۔ لیکن میں ہمیشہ آپ کو یہ ایڈوائز کروں گی کہ جب بھی آپ ماؤنٹینز پہ جائیں، مغرب کے بعد جب اندھیرا ہونا شروع ہو جائے تو آپ کو ٹریول نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ ہم یہاں پر رکے تھے پامیر ہوٹل میں چترال میں۔ تو کیونکہ ہماری یہاں پہلے سے بکنگ تھی تو ہوٹل والوں نے ہم سے فون کر کے پوچھ لیا کہ ہم ڈنر میں کیا کھائیں گے، تو ڈنر ہم نے پہلے آرڈر کر دیا، اور ہمارے جاتے ہی انہوں نے ہمیں کھانا سرو کر دیا۔ تو انشاءاللہ ہوٹل کا ٹور میں آپ کو کل صبح دوں گی، سو اسٹے ٹیونڈ۔